اور برے کام کرتے ہوں، اگر ایمان کا خاتمہ نہ ہوا تو یہ بھی کیا جرم ہے؟ اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے عرض فرما دیں کہ ہمیں بہترین انداز سے ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا۔ یقیناً یہ بھی ظلم ہے کہ گناہوں سے نہ بچا جائے، یہ بھی ظلم ہے کہ اپنی اولاد کو گناہوں سے نہ بچایا جائے، یہ بھی ظلم ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہ کی جائے، یہ بھی ظلم ہے کہ اپنے ایمان کی فکر نہ کی جائے، یہ بھی ظلم ہے کہ ہم اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں اس کی فکر آخرت نہ کریں۔ تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ مدنی چینل الحمدللہ یہی سوچ عام کر رہا ہے کہ اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنے نظریات کی بالکل ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے اچھی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ مزید کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، محسن بھائی آپ کا پروگرام عطائے رحمان بہت اچھا ہے، آپ روزانہ بہت اچھے اچھے موضوع لاتے ہیں، مبلغین بھی بہت اچھی اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ میں نے عرض یہ کرنی تھی کہ اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ ہر سال رمضان المبارک میں مدینہ منورہ ہی میں گزارتے تھے، مگر اس سال وہ مدینہ شریف جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو عرض یہ کرنی تھی کہ آپ اپنے سلسلے عطائے رحمان میں ایک موضوع یاد مدینہ بھی لائیں۔ یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، چشم تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو۔ اللہ عز و جل آپ کو اجر جزیم عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ آج غالباً انڈیا سے بہت ہند سے زیادہ کالیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ مدینے کی حاضری یقیناً یہ ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے، دلی ان کی جو ہے محبت کا تقاضا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ مدینے کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ مزید کال دیجیے گا۔ میں راجا انسان بول رہی ہوں، میں آپ کو سوتی وقت کی دعا سناؤں گی۔ اللہم بسمک آمد وعیا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ جنہوں نے کالز کی۔ مزید بھی انشاءاللہ کالز کو ہم شامل ہیں، سلسلہ کریں گے۔ ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آج کی دعا، اس کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کی دعا بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ جی جی آج کون سی دعا ہمیں یاد کرنی ہے، ذرا دکھائیے۔ بد ہضمی کی دعا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کھاؤ اور پیو رچتا ہوا اپنے اعمال کا صلہ، بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ بد ہضمی سے بچنے کی دعا، یعنی بد ہضمی کا علاج جو ہے، یہ بد ہضمی کی دعا نہیں ہے، یہ تھوڑی سی مسٹیک، اس کو درست کر لیجئے گا۔ اسکرین شاٹ آپ اس کا لے لیجئے مدنی چینل کے ناظرین، اور 3-4 مرتبہ ہم دہرا لیتے ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعلمون انا کذالک نجزی المحسنین۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہ دعا آپ یاد بھی کر لیں، اسکرین شاٹ آپ اس کا لے لیں، اور اس کا فیڈ بیک بھی ہمیں دیجیے گا۔ اگر کبھی آپ کو بد ہضمی ہو جائے، ویسے تو بد ہضمی کے جو اسباب ہیں ان سے بچیں، اگر کبھی ہو جائے تو پھر بد ہضمی ہونے پر یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی اس مرض سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ ہمارا آج موضوع ہے یہ بھی ظلم ہے، یعنی شرک پر ہم بات کر رہے ہیں، اور شرک کی مذمت پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ میں یہ چاہوں گا یہاں پر آصف بھائی کہ جب ہم شرک کی مذمت پر بیان کر رہے ہیں، شرک کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ جو گناہ عظیم ہے شرک، یقیناً معاشرے میں اس گناہ کو یعنی پایا تو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں اس سے ڈرنا بھی چاہیے، مگر جو شرک کی جو مذمت ہے اس کو مسلمانوں کے حوالے سے ہمیں دور رکھنا چاہیے۔ یعنی
ایک مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا ہے، ایک مسلمان ہے وہ روزہ رکھتا ہے، ایک مسلمان ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، ایک مسلمان ہے جس سے کبھی شرک فی ذات یا شرک فی صفات نہیں ہوا، جسے آپ نے تعریف بیان کی. تو ہمیں پھر اس بات کی بھی احتیاط کرنی چاہیے اپنی زبان کے ذریعے کہ ہم کسی مسلمان پر اس ظلم عظیم کا اطلاق کریں. کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، کسی مسلمان کو مشرک کہنا یہ جو ہے وہ شریعت پر بہت بڑی جرأت ہے. شریعت پر بہت بڑی جرأت ہے کہ ہم کسی کو مشرک کہیں. ابھی کچھ دیر پہلے جس طرح بات کر رہے تھے راشد بھائی کہ دیکھیں مکروہ تحریمی کے لیے بھی دلیل چاہیے، اچھا پھر مکروہ تنزیہی کے لیے بھی دلیل چاہیے، اور پھر مکروہ تحریمی جو ہے یعنی ناجائز. اب دیکھیں کسی شخص کے عمل کو ناجائز کہنا، یعنی ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ کفر ہے شرک ہے، ناجائز کہنا شریعت دین یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. بغیر دلیل کے کسی قول فعل کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے. جب ہم قول اور فعل کو بغیر دلیل کے ناجائز نہیں کہہ سکتے تو پھر جو اس کا سب سے بڑا برائی کا درجہ ہے ظلم عظیم شرک جو ہے اس کو منسوب کرنا اور اس کا اطلاق کرنا کسی مسلمان پر، تو یہ تو پھر جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. دیکھیے یہ ظلم عظیم اس کا اپنے اوپر بھی ہے، اپنے ایمان کے ساتھ اس کا ظلم ہے، اور اپنے عقیدے کے لیے اس کا ظلم ہے. اور پھر یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ بسا کو ہوتا یہ ہے محسن بھائی، چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ دیکھ لیے، ایک طرف کی بات سن لی ایک طرف کی، اور اسی کو سامنے لے کر جو ہے وہ عقیدہ بنا لیا. میں نے عرض کیا نا کہ بنیاد کہاں سے خراب ہوتی ہے، بگڑتی بات کہاں سے، وہ ہم ساری آیات کو سامنے نہیں رکھتے. علم کی دوری ہے، جہالت ہے نا، بالکل جہالت، اور پھر ایسے جاہلوں کی صحبت، پھر ایسے جاہلوں کے بارے میں اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا، ان کے بارے میں سمجھ لینا کہ بہت بڑے جو ہے وہ عالم و فاہم ہیں. آپ دیکھیں اس طرح کی بات کر کے تو بندہ آپ یہ دیکھیں جو گالیاں دینے والے کی صحبت میں رہتا ہے اس سے بھی روکا جاتا نا. بالکل روکا جائے گا. گالیاں دینے والوں کے ساتھ مت بیٹھو، بچوں کو روکتے ہیں. اچھا جو نہیں روکتا اس کے بارے میں بول کر کیسے تم اپنے بچے کو گالی والے کے نہیں روکتے ہو؟ اب آپ غور کریں، جب ایسی صحبت سے ایسی گیدرنگ روکا جاتا ہے، شرابیوں سے روکا جاتا ہے یا جوئے کے اڈے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے، جب یہ جو نچلے درجے کے حرام اور گناہ کبیرہ ہیں جب ان کی ایسے کرنے والوں کی صحبت سے روکا جاتا ہے، تو جو لوگ ایسا سودا بیچ رہے ہیں کہ بھئی فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز شرک ہے، اور بلا وجہ محسن بھائی ایسے معاملات ہو گئے. ایک اس پہ چٹکلا عرض کر دوں کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ کہیں پر نکاح پڑھانے گئے اور دولہے نے نا سیرا باندھا ہوا تھا. تو جب دولہے نے سیرا باندھا ہوا تھا تو جو صاحب نکاح پڑھانے آئے انہوں نے کہا بھی نہیں، یہ پہلے سیرا اتارو، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سیرا باندھنا بدعت ہے، اس کو ہٹاؤ اور پھر نکاح پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا بھی اس ٹائم قاضی کا اہتمام کہاں سے ہوگا. تو بہرحال انہوں نے جو ہے نا وہ امر مجبوری اتار دیا. اب جو ہے وہ نکاح ہو گیا. جیسے نکاح سے فارغ ہوئے تو وہ دولہا کے والد صاحب نے جو نا قاضی صاحب کو 1000 روپے کا نوٹ دیا، یہ آپ کے لیے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو اب وہ انہوں نے جیسے لینا چاہا دولہا نے ہاتھ پکڑ لیا. اچھا ٹھیک ہے، کہا کہ دولہے کی اتنی جرأت تھی. ہاں کہ قاضی صاحب یہ جو